الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه الأعلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. محترم و مکرم، آج کی اس عظیم الشان سنی کانفرنس کے صدر گرامی، عزیز محترم، پیر طریقت حضرت علامہ سید ریاض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مقتدر علماء کرام، مشائخ اعظام دامت برکاتہم العالیہ، اور احباب اہل سنت، مجھ سے قبل آپ نے بہت سارے مقتدر علماء کرام کے خطابات سماعت فرمائے. میں اس میدان کا سوار ہی نہیں ہوں چہ جائے کہ کوئی مجھے شاہ سوار سمجھے. حضرت علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب، حضرت علامہ ذکاء اللہ صاحب، حضرت علامہ ثناء اللہ صاحب، یہ میرے عزیز ہیں. ان کا اصرار تھا، ان کی خواہش تھی، باوجود میں علالت کے ہارٹ کا مریض ہوں، ان کے اصرار پر مجھے یہاں حاضر ہونا پڑا. اور میں سوچ رہا تھا کہ کس عنوان پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں. جس مقرر نے بھی خطاب فرمایا مجھ سے قبل، میرا جی چاہ رہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک عنوان پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر اور اپنی علالت طبع کے وجہ سے
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اگر کسی نے اس پر کچھ نہیں فرمایا، لیکن اللہ کے محبوب کے بارے میں اگر کسی نے کچھ کہہ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے خود دفاع فرمایا۔ ابو لہب آپ کے چچا ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا جب آپ نے کفار کو دعوت دینے کے لیے بلایا تھا، اور جب آپ نے دعوت دی اور ابو لہب نے وہ سنا تو فوراً بول اٹھا تبن لک یا محمد، اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، الہذا دعوتنا، کیا اس مقصد کے لیے تو نے ہمیں بلایا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے جو معبود ہیں ان کو چھوڑ دیں اور تیرے رب کی ہم عبادت کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں، اور وہ دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے۔ اور پھر اس کی بیوی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی تھی، ایذا پہنچاتی تھی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، اللہ نے اسی صورت کے اندر اس کی بھی مذمت فرمائی۔ عاص بن وائل نے جب حضور کے صاحبزادے حضرت قاسم وصال فرما گئے تو کہنے لگا کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی، منقطع ہو گئی، اللہ کو گوارا نہ ہوا، اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، کہ جو حضور کا دشمن ہے اس کی نسل منقطع ہو گئی۔ ولید بن مغیرہ نے حضور کو مجنون کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہ ہوا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 عیب بیان فرمائے، جن میں سے ایک عیب یہ بیان فرمایا کہ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، کہ یہ حرام زادہ بھی ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیں، اٹھا کے دیکھ لیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہماری رعایت فرمائیں، ہمیں سمجھ نہیں آیا، جو بات آپ نے فرمائی ہے اس کو ریپیٹ کریں، دوبارہ فرمائیں، بیان فرمائیں۔ تو یہود کی لغت میں اس کا ایک معنی اچھا بھی نہیں تھا، اور پھر وہ عین کے کسرے کا اشباع کر کے راعینا بھی کہتے تھے، جس کا معنی علیہ باللہ، جس کا معنی چرواہا بنتا ہے، اور وہ یہ مراد لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، اللہ نے فرمایا لا تقولوا راعنا۔ اب اگرچہ صحابہ اکرام رضوان آپ سمجھدار ہیں، کیا یہ تصور کر سکتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں اس قسم کا معنی کا تصور کریں؟ لیکن یہود اس کا معنی ایسا لیتے تھے، اللہ نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ علامہ اقبال کہتا ہے نا، با خدا دیوانہ باش با مصطفیٰ ہوشیار۔ اللہ سے تو بندے کا تعلق دیوانے والا بھی ہو تو دیوانہ جو بھی ہے کہہ سکتا ہے نا، لیکن حضور کی بارگاہ ایسی نہیں ہے۔ با خدا دیوانہ باش با مصطفیٰ ہوشیار، حضور کی بارگاہ میں تو ہوشیار ہونا پڑتا ہے۔ اگر آواز سے آواز بلند ہو گئی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ خدا کے بارے میں تو حدیث پاک میں ہے نا، ایک محبت کرنے والا کہتا ہے کہ اللہ تو میرے پاس ہوتا، میں تیرے بالوں کو تیل لگاتا، کنگھی دیتا اور مانگ نکالتا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے ساتھ تو دیوانے والا تعلق بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں سنبھل کے پڑھنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب وہی منقطع ہو گئی تو منافقین نے بغلیں بجائی، تو اللہ کو یہ بھی گوارا، اور قسم کھا کر فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ ہم اہل محبت ہیں، اور محبت کی زبان میں اگر یہ ترجمہ کر دوں کہ اللہ فرما رہا ہے اے محبوب اپنے نورانی چہرے پر اپنی سیاہ زلفیں بکھیر کر اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کر کے ان بختوں کو بتا دو کہ کیا ایسی حسین و جمیل صورت سے تعلق منقطع کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی۔ وہ چہرہ کتنا چمکتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ،
کہ حضور کا چہرہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بھی خوبصورت نہیں دیکھا. اور آپ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہے، تو وہ اتنا نورانی چہرہ تھا. حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن چاند کی 14ویں تاریخ تھی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. وعلیہ حلۃ حمراء، حضور نے سرخ رنگ کا حلہ چادر اوپر اوڑھی ہوئی تھی. وہ جابر بن سامرہ جب حاضر ہوئے تو کبھی تو وہ مدینے کے چاند کو دیکھتے تھے، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتے تھے. اب ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے. اب وہ حضور کے صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. حضور کے صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رکھا تھا کہ کسی مسئلے میں اگر تردد پیدا ہو جائے تو استفتِ قلبہ کا، سب سے پہلے اپنے دل سے فتویٰ لو، اپنے ضمیر سے پوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے. تو انہوں نے اپنے دل سے پوچھا، کیونکہ دل ہی انسان کا مفتی اعظم ہے، انسان کا اپنا ضمیر مفتی اعظم ہے. تو جب اس نے اپنے دل سے پوچھا تو اس نے کہا، دل نے فیصلہ دیا کہ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. جابر بن سامرہ کے دل نے یہ فیصلہ اور یہ فتویٰ دیا کہ مدینے کا چاند 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ صحابی نے 14ویں کا چاند کیوں کہا؟ ویسے بھی کہہ سکتے تھے میں ایک چاندنی رات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کسی وقت میں چاند کی چاندنی کو دیکھتا تھا، کسی وقت میں حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا. تو 14ویں کا چاند یعنی تاریخ کا تعین کر کے کیوں بتلایا؟ تو وہ حضور کے صحابی تھے، ان کے اندر نور بصیرت موجود تھی کہ میں اگر مبہم کہہ دوں کہ میں ایک چاندنی رات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا یا ایک رات میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تاریخ جو بھی ہو، اور حضور کا چہرہ جو تھا وہ چاند سے زیادہ خوبصورت تھا، تو یہ لوگ پھر توجیہیں اور تعویلیں کریں گے اور کہیں گے کہ وہ چاند پہلی دوسری تیسری کا ہوگا، یا وہ 27 28 29 30 کا ہوگا. پہلی دوسری تیسری چوتھی کا ہو تو اس کے بچپن کا زمانہ ہے، 27 28 29 30 کا ہو تو وہ اس کے بڑھاپے کا زمانہ ہے. نہ بچپن میں توانائیاں عروج پر ہوتی ہیں اور بڑھاپے میں توانائیاں اور کمزور ہو جاتی ہیں. تو اس لیے حضور کا چہرہ زیادہ خوبصورت تھا. اگر 14ویں کا چاند ہوتا، اس کی جوانی کا اور شباب کا عالم ہوتا، تو پھر حضور کا چہرہ اس سے خوبصورت نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے صحابی نے تصریح کر کے بتا دیا کہ چاند 14ویں کا تھا، اس کی جوانی کا عالم تھا، اس کا شباب کا عالم تھا، اس کی نورانیت کامل اور مکمل تھی، لیکن اس کے باوجود حضور کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھا. اس لیے شاعر کہتا ہے، چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے، اس کے منہ پر چھائیاں حضرت کا چہرہ صاف ہے. تو فرمایا، والضحیٰ، اے محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم. ایک بات عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا ہے. ہم نے تو بات ان کی ماننی چاہیے نا جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے. بات ان کی ماننی چاہیے. ہمارے ہاں بھی مشہور ہے نا کہ سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کے برابر تو جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں، ان سے ہی پوچھتے ہیں. تو ایک حدیث تو پہلے عرض کر چکا کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک ہمدانی عورت نے حضور کے ساتھ حج کیا، جب واپس آئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس عورت سے کہا کہ تجھے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے، تو یقیناً تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی دیکھا ہوگا. تو لہذا ہمارے سامنے حضور کے چہرے کی شان بیان کرتے. حالانکہ آپ سمجھدار ہیں، حاجی حج سے واپس آئے تو حج کے بارے پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ نے کتنے عمرے کیے، کتنے طواف کیے، کتنی مرتبہ سعی کی، کس طرح ارکان حج ادا کیے، وغیرہ وغیرہ. لیکن صحابہ کرام علیہ السلام کا سوال عجیب و غریب ہے. وہ حج کے بارے کچھ بھی نہیں پوچھتے ہیں بھئی کیسا کیا. پوچھتے ہیں کہ تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملا ہے تو یقیناً تو نے حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہے،
تو ہمارے سامنے حضور کے چہرے کی شان بیان کر دے. گویا صحابہ کرام علیہ رضوان کے نزدیک یہی حج تھا. اب جس ہمدانی عورت نے حضور کا چہرہ دیکھا اس نے حضور کے چہرے کی شان کن الفاظ میں بیان کی؟ کل قمرے لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ حضور کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا. میں نے حضور کی مثل نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، خاندانی رشتہ، خونی رشتہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثل آپ نے کوئی دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے تو حضور کی مثل نہ کوئی پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے. تو جن کا خونی رشتہ موجود ہے وہ بھی حضور کی مثل نہیں بننا چاہتے. اور پھر جبریل امین علیہ السلام جو حضور سے پہلے لاکھوں پیغمبروں کے پاس آیا تھا، جس میں یوسف علیہ السلام جیسے حسین و جمیل بھی موجود تھے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی آسانی کے لیے مسئلہ حل کروایا ان سے کہ اے جبریل امین علیہ السلام، تو مجھ سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام کے پاس آیا ہے، وہی لے کر آیا ہے، اور اس میں یوسف علیہ السلام جیسے حسین و جمیل بھی آپ نے دیکھے ہیں. ذرا میری امت کے لیے مسئلہ حل کر دے کہ ان نبیوں میں یا اطراف عالم میں تو گھوما اور پھرا ہے، کیا مجھ جیسا بھی کسی کو دیکھا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے جس عقیدے کی وضاحت کی، شاعر کہتا ہے آفاقہا گردیدام میرے بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام اما تو چیزیں دیگری. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، آقا میں نے سب ہی چھان ڈالے پر تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. اور اسی عقیدے کی وضاحت علامہ بصیری نے کی، منزہن عن شریکن فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم، کہ حسن کا جوہر جو حضور کے اندر اللہ نے رکھا پھر اس کو آگے تقسیم ہی نہیں کیا. اس لیے شاعر کہتا ہے نا، دونوں جہاں آئینہ دکھلا کے رہ گئے، لانا پڑا تمہیں کو تمہاری مثال میں. کیونکہ حضور کی مثل تو کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم تشبیہ دیں، لانا پڑا تمہیں کو تمہاری مثال میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بارگاہ رسالت میں اپنی یہ خواہش عرض کی تھی، ان نظر الی وجہ رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میں آپ کا چہرہ ہی تکتا رہوں. پھر صدیق کی یہ خواہش کتنی پوری ہوئی؟ کیسے پوری ہوئی؟ صرف یہ نہیں کہ حضر میں دیکھا، سفر میں بھی حضور کو دیکھا. صرف یہی نہیں کہ غار کے اندر دیکھا، آج مزار میں بھی حضور کو دیکھ رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ دنیا میں حضور کو دیکھا، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی وہ حضور کو دیکھیں گے. تو اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے صدیق اکبر، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے کہ تو نے مجھے حضر کے اندر بھی دیکھا ہے، سفر کے اندر بھی دیکھا ہے، غار کے اندر بھی دیکھا ہے، کل مزار میں بھی دیکھے گا، دنیا میں بھی دیکھا ہے، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی دیکھے گا. تو نے میری کتاب زندگی کا ایک ایک ورق اچھی طرح چھان کر دیکھا ہے. لیکن ایک بات میں وضاحت سے بتا دوں، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اگرچہ تو نے مجھے اچھی طرح دیکھا ہے، اس کے باوجود بھی میں تمہیں بتا دوں کہ میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی جانتے ہی نہیں ہے. تم نہ خدا، یا رسول اللہ تم نہ خدا ہو، نہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا. تو حضور کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. میں آپ کو شاہ عبد الرحیم صاحب، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، ان کا ایک خواب عرض کر دوں، بلکہ دو عرض کر دیتا ہوں ربیع الاول شریف کی مناسبت سے. ایک خواب، یہ آج کل کے تو دیوبندی کہتے ہیں نا میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے، آپ لوگ کھانے پکاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. شاہ عبد الرحیم صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے خواب آئے. ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ نے پھر ایک کتاب کے اندر وہ سارے خواب جمع کیے. اس کتاب کا نام ہے در ثمین فی مبشرات النبی الامین. اپنے والد کے خواب اس کے بیٹے نے کتاب کے اندر جمع کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد مرحوم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہر سال بڑا اچھے طریقے سے مناتے تھے، بڑے عمدہ کھانے پکاتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ میرے والد کے معاشی حالات، اقتصادی حالات اچھے نہیں تھے، وہ بھی شاید یہ پیپلز پارٹی والا کوئی دور ہوگا جس میں اب ہم رہ رہے ہیں، ایسا ہی کوئی دور ہوگا، کھانے پینے سے بھی لوگ تنگ ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد نے میلاد تو منانا تھا، تو ان کے پاس بھنے ہوئے چنے تھے، انہوں نے اسی پر حضور کا میلاد منایا۔ کہتے ہیں رات کو میرے والد کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، میرے والد نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور وہ بھنے ہوئے چنوں کا تھال آپ کے سامنے موجود ہے، اور حضور خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اب ان کے پیر و مرشد، سب دیوبندیوں کے جو پیر و مرشد ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ تو ہر سال عمدہ کھانوں سے حضور کا میلاد منائیں، اور ایک دفعہ حالات اچھے نہ ہوں تو بھی بھنے ہوئے چنوں پر منائیں، اور حضور کی بارگاہ میں اتنے مقبول و منظور ہوں، تو ہم کیسے بدعتی ہو گئے۔ اور پھر ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ ہم سوئے میں چنے پڑتے ہیں نا، تو کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ حالانکہ وہ تو ایک یعنی اتنی لاکھ سوا لاکھ یعنی دانے کہیں سے ڈھونڈنے مشکل ہوتے ہیں، تو بندہ بھنے ہوئے چنے لے آتا ہے، چلو انہی پر ہی پڑھ لیتے ہیں، ایسے بھی نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر وہ دلیل پوچھے نا، تو کہنا آپ کے پیر و مرشد نے ان بھنے ہوئے چنوں پر حضور کا میلاد منایا تھا نا، تو حضور کو بڑے پسند آئے تھے، اس لیے ہم ایصال ثواب کے موقع پر انہی پر وہ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، دلیل بھی موجود ہے۔ خیر، یہ تو ایک خواب ان کا یہ تھا۔ دوسرا خواب ان کا یہ ہے، اور بڑا ایمان افروز ہے، بڑا ہی ایمان افروز ہے، مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، خواب میں زیارت ہوئی نا حضور کی، کیونکہ وہ سارے خواب وہ ایسے ہی ہیں جن میں حضور ان کے خواب میں آتے تھے، تو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو کمالات اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو دی ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کو دیے ہیں، اور اس سے بھی کہیں زیادہ دیے ہیں، اور اسی طرح حسن و جمال بھی سب سے زیادہ دیا ہے۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں عالم وارفتگی میں کٹ گئی تھی، تو آپ کا تو حسن و جمال ان سے زیادہ ہے، لیکن آپ کا حسن و جمال دیکھ کر کسی پر ایسی کیفیت طاری نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ کیفیت طاری ہونی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جواب دیا، بڑا ہی ایمان افروز جواب ہے، اور جواب سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اے شاہ عبد الرحیم، جو محب ہوتا ہے نا، اس کی غیرت کبھی یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ اس کے محبوب کے حقیقی حسن و جمال کو اس کے علاوہ کوئی دیکھے۔ جو محب ہوتا ہے اس کی غیرت اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتی کہ اس کے محبوب کے حقیقی حسن و جمال کو اس کے علاوہ کوئی دیکھے۔ یہ ایک محبت کا قاعدہ اور ضابطہ ہے، محبت کے بڑے قاعدے ضابطے ہیں، ہم محبت والے ہیں نا، ہم محبت کی چند باتیں سنا دوں، موڈ ہے۔ محبت کا ایک قاعدہ تو یہ ہے کہ حب کا شیء یعمی و یسم، بندے کو جس کے ساتھ محبت ہو نا، تو پھر وہ بندے کو اندھا بھی کر دیتی ہے تو بہرا بھی کر دیتی ہے۔ پھر آپ کہیں گے ایسی محبت سے ہم باز آئے کہ جو اندھا اور بہرا بنائے؟ نہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ واقعی نفس الامر میں بندے کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے یا قوت سماعت ختم ہو جاتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو جائے نا، پھر وہ محب نہ اس کا عیب دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے، سننے سے بہرا ہو جاتا ہے۔ اور یہ صفت اہل سنت و جماعت کے اندر پائی جاتی ہے کہ الحمدللہ ہم حضور کا عیب نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ تو یعنی محبت والا ہی جانتا ہے نا، حضور کی ذات میں تو اللہ تعالیٰ نے نقص رکھے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نقص، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو اس ذات میں تو خلقت مبرّا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء،
اور یہ تو وہ ذات ہے کہ جس کے اندر عیب، اور اگر کسی کے اندر عیب ہو، غور سے سنیے گا، اور اس سے محبت ہو جائے تو اس محب کو وہ عیب بھی حسن نظر آتا ہے، کمال نظر آتا ہے۔ ایک بڑا لطیفہ مشہور ہے کہ بھئی ایک بیوی جو تھی وہ اپنے شوہر سے بڑی تنگ تھی، بھئی یہ نکما ہے، نہ اس کو کوئی ہنر آتا ہے، نہ کوئی فن آتا ہے، نہ کوئی کمال آتا ہے، نہ کوئی کام آتا ہے، بس نکما گھر پڑا رہتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ بیچارہ تنگ آیا، اس نے کہا کہ ایک دن مجھے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے اپنی بیوی کو دکھانا چاہیے تاکہ یہ میری کمالات کی معترف ہو جائے۔ ہاں لطیفہ اور تھا، میں یہ بھی سن لیں، وہ بھی سناتا ہوں، کمالات کی معترف ہو جائے۔ وہ گیا باہر اور فضا میں اڑنا شروع کر دیا، اور جیسے ہیلی پیڈ چکر لگاتا ہے نا، تو وہ ہیلی کاپٹر کی طرح جیسے وہ چکر لگاتا ہے، اس نے اپنے گھر کے اوپر چکر لگائے۔ بیوی کو پھر بڑا غصہ آیا کہ میرا شوہر تو بڑا نکما ہے، دیکھو کمال والا کیسے فضا میں اڑ رہا ہے، ہیلی کاپٹر کی طرح چکر لگا رہا ہے۔ چنانچہ وہ ہیلی پیڈ پہ جیسے ہیلی کاپٹر اترتا ہے، کہیں جا کے اتر گیا۔ اترنے کے بعد وہ گھر کی طرف آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی بڑی غصے سے بھری ہوئی تھی، کیونکہ اس نے کمال والے کو دیکھا تھا کہ وہ اڑ رہا تھا فضا کے اندر۔ دروازہ کھولتے ہی شروع ہو گئی اور ایسی باتیں کی۔ اس نے کہا آپ نے خواب دیکھا ہوگا، بندہ بھی فضا میں اڑ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے دن میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بندہ فضا میں اڑ رہا تھا، تو ہی ایک نکما میرے پیڑ پڑ گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ نے دیکھا تھا؟ کہتی ہاں دیکھا تھا۔ کہتا ہے پھر میں وہی آپ کا ہی تو شوہر نامدار تھا۔ فوراً بولی تبھی تو ٹیڑھا اڑ رہے تھے نا، تبھی تو وہ میں لطیفہ اصل میں اور سنانا تھا، لیکن یہ بھی حضور کی ذات سے میں اس کو ایک طریقے سے سیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیے کہ بیوی بندہ جتنا بھی با کمال ہو نا، بیوی اس کے کمال کی معترف، جیسے اس لطیفے میں پتہ چل گیا۔ لیکن قربان جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات گرامی پر کہ جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا خلق القرآن، حضور کے اخلاق کریمانہ قرآن سے عبارت تھے، یعنی آپ کے کمالات کی معترف آپ کی ازواج مطہرات بھی تھی۔ اور دوسرا لطیفہ جو سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی نے کسی اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیا جس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ لوگوں نے اس کو بڑا سمجھایا، اعتراض کیا۔ یہ اعتراض کرنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اعتراض یہ کیا کہ بھائی تو حسن کا کوئی اور انداز نہ بھی دیکھتا، کوئی خوبی نہ دیکھتا، تو کم از کم ایسا بندہ محبوب بناتا جس کی دو آنکھیں تو ہوتی نا۔ تو نے اس کو محبوب بنایا ہے جس کی ایک آنکھ ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ اعتراض کرنے والے تو نے مجھ سے بھی پوچھ لیا ہوتا، جو میرے محبوب کا کمال ہے تجھے وہ عیب نظر آ رہا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، بھائی ہم نے آج تک حسن کے خوبیوں میں سے، کمالات میں سے یہ تو کبھی بھی نہیں سنا کہ بھائی جس کی ایک آنکھ نہیں ہو وہ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، صاحب کمال ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھائی تو ہی سمجھا دے اس کے اندر کیا کمال ہے۔ کہتا ہے میرے محبوب کے اندر یہ کمال ہے کہ تم غریب کو اور آنکھ سے دیکھتے ہو، امیر کو اور آنکھ سے دیکھتے ہو۔ یہ تو میرے محبوب کا کمال ہے کہ غریب کو بھی اسی آنکھ سے دیکھتا ہے، امیر کو بھی اسی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کی ذات میں تو عیب ہے ہی نہیں، اور اگر کسی شخص کے اندر عیب موجود ہو اور محبت ہو جائے تو وہ عیب اس کو عیب نہیں بلکہ کمال نظر آتا ہے۔ اور ایک محبت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو نا تو وہ اس کا ذکر بھی بہت کرتا ہے، وہ اس کا ذکر بھی بہت کرتا ہے۔ بلکہ یہی نہیں کہ وہ اس کا ذکر بہت کرتا ہے، بلکہ وہ محبت میں یہاں تک چلا جاتا ہے، خدا کرے کہ محبت میں یہ مقام آئے جب کسی کا نام لوں لب پہ تیرا نام آئے۔ اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے۔ تو یہ محبت کی باتیں ہیں۔ مجنوں جب لیلا کے کھنڈرات سے گزرا تھا نا تو اس نے بوسے دینے شروع کر دیے،
تو معترض وہاں بھی موجود تھے، انہوں نے بھی اعتراض کر دیا کہ میاں مجنوں اگر کسی بلڈنگ کو بوسہ دینا ہے تو صحیح سالم بلڈنگ ہونی چاہیے، بہترین نقشے والی ہونی چاہیے، بہترین ڈیزائن والی ہونی چاہیے اور ایئر کنڈیشن ہونی چاہیے۔ ایک بات عرض کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ سب سے بے برکتہ پیسہ وہ ہے جو مٹی اور پانی میں ملتا ہے۔ یعنی بے برکتہ پیسہ بندے کو معلوم کرنا ہو نا بھائی اس کے اندر برکت ہے کہ نہیں ہے، حضور نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ پانی اور مٹی میں ملتا ہے۔ پانی اور مٹی میں ملنے کا مطلب ہے کہ یہ آج کل جو لوگ ایئر کنڈیشن بلڈنگیں بناتے ہیں نا ضرورت سے زیادہ، اور پھر یہی لوگ جو ہے غریبوں کے لیے بیچارے پریشان بھی ہیں کہ ان کے پاس مکان نہیں ہے، ایکڑوں میں رہتے ہیں، اتنی کوٹھیاں اور محلات ہیں، پریشان غریبوں کے لیے کہ ان بیچاروں کے پاس مکان ہی نہیں، کہاں جائیں ہم لوگ؟ لیکن قصور تو ہمارا ہے میرے عزیزو، ووٹ تو ہم ہی دیتے ہیں نا، تو پھر برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اب مقرر کا بھی امتحان ہو جائے نا، ٹھیک۔ تو مجنوں پر اعتراض ہو گیا، تو اس نے کہا کہ بھائی کم از کم پہلے میرا عقیدہ اور نظریہ تو پوچھ لیا ہوتا ہے نا، میرا عقل بھی صحیح سالم ہے، میری آنکھوں کی بینائی بھی درست ہے، میں کوئی اس طرح نہیں، اس وجہ سے بوسہ نہیں دے رہا کہ یہ مجھے عالیشان کو محل نظر آیا، بلکہ جو میری محبوبہ لیلا اس کے اندر بس چکی ہے نا، اس کی محبت نے مجھے مجبور کیا ہے، اس لیے میں اس کو بوسہ دے رہا ہوں۔ وما حب الدجار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدجار، اس کے در و دیوار نے مجھے نہیں مجبور کیا، بلکہ میری محبوبہ جو اس کے اندر بس چکی ہے نا، اس کی محبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کو بوسے دوں۔ اور بلا تشبیہ و تمثیل اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم باز اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس کی گلیوں نے تیری تلیوں کے بوسے لیے ہیں۔ یہ محبت کے انداز ہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ شاہ عبد الرحیم جس کے ساتھ کسی کو محبت ہو جائے تو پھر محب کی غیرت اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتی کہ اس کے محبوب کے حقیقی حسن و جمال کو کوئی اور بھی دیکھ لے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے میرے حقیقی حسن و جمال پر بشریت کا پردہ چڑھا دیا ہے۔ جمالی مستور ان اعین الناس غیرۃ من اللہ تعالی، میرا جمال اللہ کی غیرت کی وجہ سے یہ مستور ہے، اللہ نے اس پر بشریت کا پردہ چڑھا دیا ہے۔ لو ظہر لفعل الناس اکثر ما فعلوا حين رأوا یوسف علیہ السلام، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ بشریت کا پردہ ہٹا دے اور میرا حقیقی حسن و جمال دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے تو پھر یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی لوگوں پر اس سے بھی بڑھ کر کیفیت طاری ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرما گئے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، ایک طرف یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، اس کے مقابلے میں حضور کا حسن نہیں، حضور کا نام ہے، اور پھر جن کی انگلیاں کٹ گئیں وہ عورتیں ہیں، عورتیں نرم دل ہیں، جو سر کٹا رہے ہیں وہ مرد ہیں جو سخت دل ہیں۔ پھر عورتیں مصر کی رہنے والی تھیں، مصر کا علاقہ نرم ہے، جو سر کٹا رہے ہیں وہ عرب کے رہنے والے ہیں اور عرب کا علاقہ سخت ہے۔ اور پھر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں ادھر سروں کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک ہے کٹنا، ایک ہے کٹانا۔ کٹنا بغیر اختیار کے ہوتا ہے، کٹانا اختیار کے ساتھ ہوتا ہے۔ شریعت کے اندر اسی فعل کا اعتبار ہے جس کے اندر بندے کے اپنے اختیار کو دخل ہو۔ ان کی جو انگلیاں کٹ گئی تھیں انہوں نے اپنے اختیار سے نہیں ان کی انگلیاں کٹی تھیں، بلکہ وہ تو بیچاری بے ہوش ہو گئی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم پھل کاٹ رہی ہیں کہ انگلیاں کاٹ رہی ہیں، تو وہ تو بے ہوشی میں کٹ گئی تھیں۔ یہاں تو ہوش و آواز کے اندر موجود ہوتے ہوئے عرب کے مرد اپنے سروں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں جملہ ماضویہ استعمال کیا گیا، کٹی یعنی یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوا تھا، اس کے بعد آپ کہیں بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ دوبارہ بھی اس قسم کا واقعہ رونما ہوا ہو۔ لیکن یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، قیامت تک لوگ سروں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ اس لیے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا لوامی ولو سمعوا
فی مصر اوصاف خدہ لما بذلوا فی صوم یوسف بن نقدی، کہ مصر کے لوگ اگر حضور کی یہ چہرے کی شان سن لیتی تو پھر وہ یوسف علیہ السلام کی خریدار نہ بنتی۔ لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرنا بالقطع القلوب علی الایدی، اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی نورانی پیشانی دیکھ لیتی تو انگلیاں کاٹنے کی بجائے دل کاٹ کے رکھ دیتی۔ تو حضور نے بھی فرمایا کہ لو ظہرا لفعل الناس اکثر ما فعلوا حين رأوا یوسف علیہ السلام، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی بشریت کا پردہ یہاں سے ہٹا دے اور میرا حقیقی حسن و جمال دنیا والوں پر ظاہر فرما دے تو پھر یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جو کیفیت ان پر طاری ہوئی تھی اس سے بھی بڑھ کر کیفیت طاری ہو۔ اس لیے عرفاء کا قول ہے کہ اکثر الناس عرفوا اللہ وما عرفوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن حجاب البشریت غطى ابصارهم، کہ لوگوں کو اللہ کی معرفت تو حاصل ہو گئی لیکن حضور کی معرفت کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ جیسے میں نے سنایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور نے فرمایا تھا کہ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، کیوں؟ لأن حجاب البشریت غطى ابصارهم، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے چہرے پر تو بشریت کا پردہ چڑھا دیا ہے نا، وہ تو لوگوں کی آنکھیں تو وہیں بشریت پر پہنچ کر رک جاتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ بشر ہیں، حالانکہ حضور کی حقیقت تو اور ہے۔ حضور کی جو بشریت ہے اس کا مقابلہ تو فرشتوں کی نورانیت بھی نہیں کر سکتی۔ آپ نے علماء سے سنا ہوا ہے کہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر جبریل امین علیہ السلام نے آگے جانے سے معذرت پیش کر دی کہ میں اگر یہاں سے آگے ایک انگلی کے پورے کے برابر جاؤں گا میرے نورانی پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ تو جہاں جبریل امین علیہ السلام جو نورانی مخلوق کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، جہاں سے آگے جانے میں ان کو خطرہ ہے کہ میرے نورانی پر جو ہیں جل کر خاکستر ہو جائیں گے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے اپنی بشریت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو حضور کی بشریت کا مقابلہ تو فرشتوں کی نورانیت ہی نہیں کر سکتی، چھ جائے کہ ہم کہیں حضور ہم جیسے بن سکتے۔ تو بہرحال فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی عقیدت اور محبت عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک محبت کی نشانی اور بھی عرض کروں جو ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ ہم محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن یہ سارا زبانی جمع خرچ ہے، یہ سارا، کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہو نا پھر محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے احکام مانے جائیں، اس کے، اور صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے احکام مانے جائیں بلکہ اس کی اداؤں کو بھی اپنایا جائے۔ اس کی، حضور نے اگر کوئی حدیث بیان فرماتے ہوئے تبسم فرمایا تو یہ کوئی حکم نہیں تھا، مسئلہ نہیں تھا، لیکن صحابہ نے دیکھ لیا جب وہ صحابی وہ حدیث بیان کرنے تھے اور جہاں حضور تبسم فرماتے تھے پھر وہ بھی وہاں تبسم فرماتے تھے۔ حضور جس درخت کے نیچے گزرے جھک کر، پھر اگر کوئی صحابی وہاں سے گزرا ہے ضرورت نہ بھی ہو وہ بھی جھک کر گزرا۔ تو محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور کے احکام، افعال، اقوال کی اقتداء کریں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک کتاب عطا فرمائی تھی، تورات، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب حضور نے تورات کا نسخہ دیکھا تو حضور کا چہرہ غصے سے متغیر ہو گیا رنگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے، معذرت پیش کی۔ حضور نے فرمایا اے عمر سن لے، لو کان موسیٰ حیا ما واسعہ الا اتباعی، اور ایک روایت میں ہے کہ لو کان موسیٰ حیا فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام ظاہری زندگی میں موجود ہوتے تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرتے تو تم گمراہ ہو جاتے سیدھے راستے سے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور کے نظام کی موجودگی میں نہ ہم کسی اور پیغمبر کی اتباع کر سکتے ہیں، نہ ہی اس پر نازل کردہ کسی کتاب کے حکم پر عمل کر سکتے ہیں۔
عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ پر بھی زبور جو ہے وہ انجیل جو ہے وہ نازل ہوئی، جب قرب قیامت آپ آئیں گے تو ان کو بھی یہ گنجائش نہیں ہوگی کہ وہ اپنی انجیل پر عمل کریں، بلکہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ تو جب کسی نبی کے لیے یہ گنجائش موجود نہیں ہے تو ہم امتیوں کے لیے کہاں موجود ہے؟ وہ آئے بزم میں، اتنا تو دیکھا ہم نے ویر، اس کے بعد چراغوں میں روشنی رہی۔ تو حضور کے نظام کی موجودگی میں ہمیں کسی اور نظام کی گنجائش ہے۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، آپ نے علماء سے سنا ہوا ہے کہ میں تھا بالکل خالی اس ذہن، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں مقرر نہیں ہوں، یہ سب حضرات مجھے جانتے ہیں، بیمار بھی ہوں اور تقریریں بھی بہت میں سوچ رہا تھا کہ کس کے بارے میں کیا کہوں، تو انہوں نے مجھے فرمایا تھا نظام مصطفیٰ کے پر بولنا ہے، تو میں نظام مصطفیٰ کی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ ہم سے تب محبت فرمائے گا جب ہم حضور کی اتباع کریں گے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کھانا پینا، ہماری وضاقتہ، ہماری چال ڈھال، الغرض ہمارا تمام کاروبار زندگی نظام مصطفیٰ سے عبارت ہو جائے تو پھر اللہ ہم سے محبت فرمائے گا۔ اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر جس سے محبت ہو جائے اس کی خطاؤں سے بھی درگزر کیا جاتا ہے، اللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ ہاں، آخری بات یاد کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کافرے کے ساتھ جا رہے تھے، رہ گئے جنگل میں، سامنے شیر آ گیا۔ اب شیر نے آپ سے پوچھا بھئی آپ کون ہیں؟ اب ہم میں سے تو کوئی ہوتا تو ظاہر ہے ہمارا تو ڈر کے ہمارے کیا حال ہوتا، لیکن وہ حضور کے غلام تھے، وہ بالکل نہیں ڈرے۔ ہم آج ڈرتے ہیں نا امریکہ سے، اس لیے کہ ہم حضور کے غلام نہیں ہیں۔ اگر حضور کے غلام بن جائیں پھر امریکہ ہم سے ڈرے گا۔ تو اس نے پوچھا بھئی آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ چونکہ حضور کے صحابی تھے، بڑا نور بصیرت رکھتے تھے، اب اگر وہ کہہ دیتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو شیر نے بھی فوراً کہنا تھا میں بھی تو اللہ ہی کا شیر ہوں نا، پھر فرق کیا ہوا؟ اب لوگ کہتے ہیں نا جی وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، فرق کیا ہے ان میں اور ہم میں؟ تو وہ فرق بھی سمجھا دیتا ہوں۔ یہ تو مابہ الاشتراک تھا کہ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ کہتا ہے میں بھی اللہ کا شیر ہوں، پھر فرق کیا ہوا؟ تو وہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا مجھ سے پوچھ رہا ہے میں کون ہوں نا؟ تو انہوں نے کہا کہ آنا غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں۔ تو شیر وہ بھی اللہ کا تھا اور یہ اگر اللہ کا بندہ کہتے تو ایک جیسا ہو جاتا ہے، تو وہ مابہ الاشتراک تھا۔ مابہ الامتیاز میرا اور اس کے درمیان یہ تھا، شیر کے درمیان، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا خادم ہوں۔ آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنا مولا، حدیث کے الفاظ ہیں آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور کا ادنا خادم اور غلام ہوں۔ تو پھر شیر کے بارے میں آپ علماء سے سنا ہوگا، اس کا جو ہے نا حقیقت اس کی حیوان مفترس، یعنی چیرنے پھاڑنے والا حیوان، اس کا یہ طبی تقاضا ہے، اس کا کام ہی یہی چیرنا پھاڑنا۔ اور یہ بھی علماء سے سنا ہے، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی کہے نا کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ گیا ہے آپ مان سکتے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ فلانے نے اپنا طبی تقاضا چھوڑ دیا ہے، اپنی فطرت چھوڑ دی ہے، آپ اس بات پر یقین ہو کہ جو فطرتی تقاضا ہوتا ہے وہ بندے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اب شیر جس کا فطرتی تقاضا تھا چیرنا پھاڑنا، جب حضرت سفینہ نے کہا نا کہ میں حضور کا غلام ہوں، اس نے اپنا فطرتی تقاضا چیرنے پھاڑنے والا چھوڑ دیا اور دم ہلاتے ہوئے ان کے حضور کے غلام کا غلام بن کے آگے قافلے سے ملا دیا۔ تو ہم بھی اگر حضور کے سچے غلام بن جائیں تو پھر یہ جنگل کا شیر امریکہ جو ہے یہ بھی اس شیر کی طرح دم ہلا کے ہمارا خادم بن جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔